الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم مائیں بہنیں پردہ نشین خواتین مہمانان خصوصی بزرگ علماء کرام و محترم معزز اراکین و معلمین مدرسہ و تمام ہماری پیاری بہنوں طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ ہمارا ایک نورانی پرکیف کانفرنس جو بنا عظمت مصطفیٰ وشان غوث الورا علیہ الرحمت والرضوان کے نام سے ہمارا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے. اب شیڈول کے حساب سے میری اب تقریر نہیں تھی. اب ہوا یہ تھوڑے مہمانوں کی تاخیر کی وجہ سے میں 5 یا 10 منٹ آپ کے سامنے وہ لوگ آنے تک چند باتیں بیان کرتے ہوئے اپنے بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. الحمدللہ اس کے بعد ہمارے اسنادات بھی تقسیم کرنا ہے. ڈپلومہ ان عربک کے اور شعبے تجوید کے اور شعبہ ناظرہ کے بھی اسنادات مدرسے سے تقسیم کیے جائیں گے. تو الغرض کہ یہ جو محفل ہے یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جو محفل ہے یہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی موسوم ہے. اور آج کا ایک ہمارا جو مقصد ہے اس کانفرنس کا ایک عظیم ہستی ایک اللہ کے پرنور و باکیف بندے جن کو دنیا عمدۃ المحدثین حضرت العلامہ مولانا محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ جو آپ کا آج اس سے شریف ہے اس کے نسبت بھی آج ایک مختصر سی نیاز بھی رکھی گئی ہے. تو لہٰذا چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ دیکھیں آپ لوگوں کا اس محفل میں حاضر ہونا یہ آپ لوگوں کے لیے ہی بھی نہیں بلکہ آپ کے گھر والوں کے لیے اور تمام آپ کے خاندان والوں کے لیے یہ باعث رحمت ہے اور یہ باعث برکت ہے. اور یہ آپ لوگوں کا ہی تعاون ہے کہ الحمدللہ ہم چند دنوں آپ کے سامنے اعلان کیے تو آپ جو ہمارے دعوت نامے پہ آپ یہاں پر حاضر ہوئے. میں تہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتوں کو نازل فرمائے اور رحمتوں کو نازل فرمائے. اور ایک بات آپ کے سامنے مختصر سی بیان کرتا چلوں. ایک واقعہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوا چلوں. دیکھیں آج کی جو ہماری محفل ہے وہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے متعلق ہے. اب دیکھیں مرد حضرات کے لیے کئی شادی خانوں میں جلسے رہتے میدانوں میں جلسے رہتے وہ لوگ جاتے جلسوں میں سن کے آتے. اب عورت بچیاں کہاں جائیں مائیں کہاں جائیں ان کے لیے خصوصاً یہ محفل رکھی گئی ہے. تو لہٰذا آپ اس محفل کی کوئی چیز آپ کیا کریں اس محفل میں آپ کوئی نہ کوئی چیز سیکھ کر جائیں. ایک چیز وہ یہ ہے کہ کل ہی میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا. ایک حدیث وہ آپ کے سامنے بات بیان کرتا چلوں. دیکھیے ہمارے رسول اللہ کی ایسی عظمت ہے ایسی شان ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کو نقل فرماتے ہیں. ایک شخص سرکار کے بارگاہ میں آئے آ کے کہنے لگے پیٹ کے اوپر ہاتھ ہے. پیٹ کو اوپر ہاتھ سے وہ دبا رہے ہاتھ پیٹ کو دباتے دباتے آئے تو رسول اللہ کہنے لگے یا رجل یا ایھا الرجل ما ذا فی بطنک اے آدمی کیا ہوا ہے تمہارے پیٹ میں کیا مشکل ہے کیا پریشانی ہے کیوں ایسی آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بس مجھے کچھ نہیں بہت بھوک لگی ہے مجھے کھانے کی تو کوئی چیز اگر دے دے تو میں کھانا کھا لوں گا. تو امام صحیح مسلم کی روایت ہے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زجاجۃ المصابیح کے چوتھے حصے میں
बाबू अलामाती नबुवा के अंदर इस हदीस को नकल फरमाए। कहते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर कमरे में गए, जाने के बाद एक जवारी का कुछ हिस्सा एक सेर में रखा हुआ था, उसको कपड़ा ढांक कर वो सहाबी के पास हाजिर किए। हाजिर करके कहने लगे, अरे मेरे सहाबी तुम इससे जाओ, इसके अंदर जवारी रखी हुई है, ये जवारी को तुम खाना, और ये बताए कि तुम खोल खोल के मत नहीं देखना। तो वो साहबी गए, वो साहबी जाके क्या करने लगे, घर गए तो वो शेर था पहले आधे किलो का, अब वो आप समझिए उठा के देखे तो हल्का है। उनको ये महसूस हुआ कि अब मैं अकेला खा लूँगा ये शेर मुकम्मल हो जाएगा। घर गए, जाके उसके ऊपर कपड़ा जैसे था थोड़ा कपड़ा हटाए और बर्तन में डाल, जैसे बर्तन में डालना था वो बर्तन में जवारी गिर बर्तन पूरी हो गई। अब जैसे अब उनको शक हो रहा ये शेर आधा किलो का है, मसलन आधा किलो का शेर है, ये जो बर्तन है 2 किलो की है। जब डाल के देखे तो बर्तन पूरी हो गई और जवारी खत्म नहीं। अब वो खाना खा रहे थे, उस जमाने में थोड़ा कूटते थे, जवारी कूटते थे, नमक घी डालते थे, खाते थे। अब वो खाना शुरू किए तो दरवाजे पे दस्तक हुई। जैसे दस्तक हुई एक शख्स आया, पर अल्लाह के नाम पे मैं अल्लाह का मेहमान हूँ, आप अपने खाने में मुझको शरीक कर लो। अब वो लोग बोले ये बर्तन में थोड़ा खाना है, लिहाजा वो लोग उनको भी शरीक कर लिया, उनको भी खाने में बिला दिया। अब मियाँ बीवी उनके रिश्तेदार ही थे, उनको भी खाना दिए। बर्तन को वो शेर को बंद रख के वो जवारी को डाले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खाए, उनकी बीवी भी खाए, वो मेहमान भी खाए। हो गया, बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। 1 दिन हुआ ऐसा खाए, 2 दिन हुआ ऐसा खाए, रिवायतों में आता है पूरा 1 महीना पेट भर के 3 वक्त का खाना खाते रहे। अब आधे किलो का शेर है, अब हमारे लोग खाने से पहले तोल लेते हैं कितना है क्या है, कितने लोगों को होता नहीं होता, फुला चीज़ें करते। लेकिन देखिए रसूलुल्लाह का दस्त मुबारक उस जवारी को लगना था, उस शेर को लगना था, कैसी बरकत हुई। 1 महीना हुआ, मुकम्मल हुआ। अब उनके घर में शैतान आके वसवसे डालना शुरू किया। अब शैतान आके ये कहने लगा कि आधा किलो का ये शेर है, ये शेर आधा किलो का है, ये कैसे इतना मुकम्मल हो रहा, आखिर इसके अंदर है क्या, हम खोल के देखें। दोपहर में खोल के देखे, जैसे ही पर्दा उठाए वो उसके ऊपर जो कपड़ा था, कपड़ा उठा लिए, उठाना था अब वो डाले। दोपहर हुई, खाना खाए, जवारी खत्म हो। अब उनको देखना नहीं था, अब देखना शुरू किया, अब जवारी खत्म। अब शाम होते ही असर की नमाज के साहबी भाग के आए, कहने लगे या रसूलल्लाह, एक आप जैसे ही आपका दस्त मुबारक लगा था और ये इसके अंदर इतनी बरकत हुई, हम मेहमान सब लोग 1 महीने तक खाना खाए और जवारी खत्म नहीं हुई, आज हम देखे वो जवारी खत्म हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीखी अल्फाज है, आप फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, अगर तुम उस कपड़े को न उठाते तो तुम ही नहीं तुम्हारे आने वाले नस्लें वो जवारी पे जिंदगी गुजार ले सकते थे। ये रसूलुल्लाह की अजमत और शान है। आज हमारी बहनें, माएँ, हमारे पास दुरूद शरीफ की बरकत है, तो दुरूद को छोड़ते आमिरों के पास जाते हैं। हजरत पेट में दर्द हो रहा, आमिर साहब, हद तो ये है बाला भी गिर गए तो आमिर साहब, कमर दर्द हो रहा तो आमिर साहब, इतना चक्कर आ रहे तो भी आमिर साहब, हमारा वॉकिंग करो, थोड़ा कम खाना खाओ, सेहत बनती। तो कहने का मतलब ये है, हम उस अजमत वाले नबी के उम्मती हैं जिनका दस्त मुबारक ये जवारी पे लगता है तो महीनों तक वो जवारी खत्म नहीं होती है। अगर हम दुरूद पढ़ेंगे, हमारे घरों में दुरूद को सवारेंगे तो यकीनन हमारे घरों में भी बरकत होगी, हमारी जिंदगियों में भी बरकत होगी। और एक अहम मकसद ये हमारे आप बहनों और बच्चियों को यहाँ पर जमा करने का एक अहम मकसद क्या है? वो अहम मकसद ये है कि आज गैर मुस्लिम हमारे बच्चियों को निशाना बना रहे। बच्चियाँ हमारे कॉलेज में जा रहे, कॉलेज में तालीम हो रही क्या, माहौल हो रहा क्या? आप देख के रजिस्टर हमारे सदर खाजी साहब क़िबला है, पूरा हैदराबाद के सदर खाजी है, तो आपके पास कितने ऐसे केसेस हैं, नौजवान मुसलमान बच्चियां नाम अगर देखें तो नौज़ुबिल्लाह तकलीफ होती है। नाम आयशा है, नाम फातिमा है,
शोहर का नाम रामलू है, विजय है। अफसोस की बात है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात बयान करूँ। आप हमारी तारीफ मत करो, कोई बात नहीं, मदरसे की तारीफ करो, कोई बात नहीं, हमारी बहनों को बचाना हमारा मकसद है। हमारी बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के स्कूलों में जाके दीन की दावत देते, रमज़ान आता समात कुरान रख के दीन की दावत देते, और हर मोहल्ले में जाके दीन की दावत देते। गर्ल्स स्कूल या हाई स्कूल में जाके बच्चियाँ दीन की तालीम देते। मकसद क्या है? हमारा मकसद दीनी तालीम के साथ साथ हमारी मुसलमान बच्चियों को बचाना है, उनकी इज्जत को बचाना है, उनकी इस्मत को बचाना है। वो लड़की जो पाकीज़ा हो, पाकबाज हो, अगर उसकी ओढ़नी उस जगह डाल दे, अगर कुएं में पानी भी ना हो, वो पाकीज़ा लड़की की ओढ़नी की बरकत से सूखे कुएं में भी पानी आ जाएगा। ये हमारी मुसलमान बच्चियों, माओ बहनों की अजमत व एहतराम है। मैं आप माओ से कहता हूँ, आप देखो आपकी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करो। आज अफरा तफरी का आलम है, नफसा नफसी का आलम है। बच्चियाँ, उनके अखलाक समंदर के पानी की तरह बहते हुए जा रहे हैं। कौन पूछेगा? माँ को कल क़यामत में वो बच्ची पकड़ के पूछेगी, अम्मी क्यों तुम मुझको दीन की तालीम नहीं दिए, अब्बा क्यों तुम मुझको दीन की तालीम नहीं बताए, आप ही तो मेरे ये सर से दुपट्टे को हटाए थे। बाप का काम ये था, बच्ची, जवान बच्ची के सर पे दुपट्टे को डालना था। वो नबी, जो अजमत वाले नबी, जो क़यामत में अपनी काली कमली लेकर आएंगे, उन लड़कियों के सरों पे सरकार की काली कमली होगी, जो दुनिया में अपने जिस्म को हिजाब से ढांपेंगे। ये बच्चियां जिंदगी में बाहिजाब रहेंगे। मैं बड़े दावे से बात कहता हूँ, कल क़यामत के दिन सब लोग बरहना होंगे, लेकिन वो बच्चियां, वो माएँ जो दुनिया में बापर्दा थी, कल रसूलुल्लाह की काली कमली उनके जिस्म पे रहेगी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये इतनी तकलीफ से बात हम कहते हैं। रामावली के दो बच्चियां गैर मुस्लिमों से शादी करके गए। वन टाउन के दो बच्चियां कचरे वाले डब्बे जो होते हैं वो बच्चों के साथ भाग गए। मैं पूरा वाक़या नहीं सुना सकता, वो माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, तकलीफ से मैं आपको बात बयान करूँ। हमारे लिए ज़रूरी है, अब दुनिया पढ़ो, जितनी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन दुनिया एक हद तक ही रहेगी। जो आएगा वो दीन ही आपके साथ आएगा। खबर में आप जाएंगे, दीन ही आएगा। तो लिहाजा हमारे इदारे में शोबे नाज़िरे से लेकर कुरान को कैसा पढ़ना वो भी बताया जाता, हदीस को कैसा पढ़ना वो भी बताया जाता। तब यहाँ तक कि हमारे मदरसे में तालिबा नहीं बनती, बल्कि एक दाइया बन के मदरसे से निकलती है। हमारा ये मकसद है। हमारे पीर मुर्शिद हुजूर उम्मतुल मुहद्दिसीन हज़रतुल अल्लामा मौलाना ख्वाजा शरीफ साहिब क़िबला का यही मकसद था कि चप्पे चप्पे दीन की तालीम को फैलाना। हमारा मकसद भी यही है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में कई गाँवों में समात कुरान हुआ, तफसीर कुरान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा समरा हमको देखने में मिला। अब कई ऐसे बच्चियाँ हैं, कई ऐसे औरतें हैं, उनको पूछे दुआए कुनूत क्या है, नहीं मालूम उन साहब। अच्छा, पंजुम कलीमा क्या है, नहीं मालूम उन साहब। तो उन लोगों के लिए करना क्या? कम से कम कोशिश करो ज़िंदगी में पढ़ने की। अगर नहीं भी पढ़ सके, ऐसे महफिलों में आओ। अगर ये महफिलों में आके तड़प से जाएंगे, अल्लाह इसकी बरकत तुम्हारी ज़िंदगी में अता फरमाए। और एक बात, मेहमान करीब होंगे इंशाअल्लाह, एक बात, एक दिलचस्प वाक़या आपके सामने बयान करता चलूँ, आप गौर से सुने। देखें, रसूलुल्लाह की जो ज़िंदगी है ऐसी ही नहीं गुजरी, बल्कि सरकार जिस गलियों से गुजरते थे, आप जहाँ पर पैर रखते थे वहाँ पर फूल उगते थे। लेकिन ये जालिम अरब के लोग, कुरैश के लोग सरकार पे पत्थर बरसाते थे, पत्थरों से मारते थे। मार के जब के खून का खतरा ज़मीन पे गिरता था तो बड़ी तकलीफ होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये दीन के काम में बड़ी तकालीफ मिलेंगे आपको। लोग सताएंगे, परेशान करेंगे, ताना देंगे। तो आज ये तालीम छोड़ के ये तालीम कौन पढ़ो बोल के भी ताना देंगे। उनके बातों से मत सुनो, वो लोग इस्लाम के दुश्मनी की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा एक वाक़या शेखुल साहब क़िबला का आपके सामने बयान करता चलूँ। तो ये दिलचस्प वाक़या है। देखो, रसूलुल्लाह की अज़मत, वो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से पीराने पीर हुज़ूर गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह और आपके खानवादे से जो ताल्लुक़ रखते और आपके खुलफा में से एक हज़रत ख्वाजा शरीफ साहिब क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान, आप बताते हैं दर्स हदीस हो रहा था, आप एक वाक़या नक़ल फरमाएं, मैं आपके सामने बयान करता चलूँ। दिलचस्प वाक़या है। खादरी नाम लेंगे तो उसके नाम में ये होना चाहिए कि वो पाबंद शरीयत हो और पाबंद सौम सलात हो, वो हुज़ूर पीराने पीर का मुरीद समझा जाएगा। वक्ती फातिहा दे के चले गए, मुसहफ़ फातिहा दिला दिए, 11वीं कर दिए, ये तो है,
لیکن حقیقی جو تعلیمات ہے اس کو اپنا. تو عرض کے جو واقعہ سنا رہا تھا، حضرت عمدۃ المحدثین علیہ رحمہ ایک مرتبہ جا رہے تھے عمرے کے لیے. جیسے جا رہے تھے تو شاگرد ان کے پاس آ کے کہنے لگا، سامنے آ کے ٹھہر گیا. تو حضرت قبلہ بولے اچھا بولو بابا میں عمرے کو جا رہا ہوں، آپ کی آواز سے کیا لاؤں؟ تو محبت سے بولے حضرت. تو وہ شاگرد دیکھیے، شاگرد بھی بڑا ہوشیار تھا، بخاری پڑھنے والا تھا. وہ شاگرد کہنے لگا حضور میرے کو کوئی چیز نہیں ہونا، بلکہ وہ چیز ہونا جو چیز آپ کے دل میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ چیز مجھ کو مدینے سے لا کے دو. دیکھو ان کا بھی کیسا جب اب ہم جیسے لوگ رہتے اجوا کھجور لاؤ، وہ سونا لاؤ، وہاں کا سونا پیور رہتا، ایسا یہ کرتے ہم لوگ. لیکن انہوں نے کیا بولے؟ انہیں بولے کہ تمہارے دل میں، آپ کے دل میں جو پسند ہے صاحب وہ چیز میں لا کے دے. تو غرض کے حضرت گئے، مکہ میں عمرہ ہوا، طواف ہوا، سعی صفا مروہ سب ہوا، زمزم بھی پیے، سب پیے. بچے کا ذہن تھا میں یہ بچے کو لے کے کیا دوں. اب بچہ بھی کوئی تڑپ سے پوچھا کیا لے کے جاؤ، لے جا کر دینا. تو جیسے ہوئی تو مدینہ شریف آئے. جیسے حضرت قبلہ مدینہ شریف آنا تھا، آنے کے بعد وہاں پر بھی زیارتیں ہوئی سب ہوئی. حضرت اللہ فرماتے ایک دن ایسا ہوا کہ میں مسجد نبوی میں اندر شام میں عشاء کے بعد بیٹھا ہوا تھا، بیٹھ کے دلائل الخیرات پڑھ رہا تھا. دلائل الخیرات بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. وہ مدینے میں کرتے کیا، ایک پردے سے ایک وال بنا، اب جائیں گے آپ کو معلوم ہوتا، تو پردہ ڈالتے رہتے کیونکہ وہ راستے آسان ہونے کے لیے. تو حضرت اللہ کہتے میں ریاض الجنہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا، ایک کام کرنے والا وہاں کا خادم، میں نہیں ہوں سمجھ کے پردہ ڈال دیا. تو لہٰذا پردہ میرے اوپر آ گیا اور میرے کو نیند کی خشیداری ہو گئی، میں سو گیا. یہ واقعہ تھا رات میں 10 بجے. تو حضرت اللہ فرماتے مجھے نیند لگ گئی. اب میں محل خواب تھا. اب جب اٹھ کے دیکھا تو رات کے 2 بجے میں وہیں تھا. اور پھر کہتے رات کے 2 بج رہے تھے، باہر کا دروازہ ادھر باب السلام بھی بند ہے، ادھر باب جبرائیل، پورے دروازے بند کر دیے، 2 بجے کے بعد بند کر دیے. اب کہتے پوری مسجد نبوی میں یہ میں اکیلا ہوں اور سامنے رسول اللہ کا روزہ ہے، سامنے سنہری جل. حضرت اللہ فرماتے اب کوئی نہیں ہے رات میں. تو پیر فرماتے پھر تھوڑی دیر ہوئی تو خدام روزے پاک آئے، جو مدینے سرکار کا جو روزہ رہتا وہاں کے خادم رہتے، وہ اس وقت آتے جب کوئی نہ رہے. تو باہر سے وہ لوگ اندر آئے. تو میں وہاں پر ریاض الجنہ میں بیٹھ کے دعا کر رہا تھا. وہ لوگ مجھ کو دیکھ لے کہ ان کا معمول یہ تھا، باہر سے ایک بار دروازہ بند ہو گیا تو پھر وہ لوگ جب تک کام نہیں ہوتا دروازے کو نہیں کھولتے. وہ دیکھ کے حضرت قبلہ کو بلائے، بولے تعال شیخ تعال. تو حضرت بولے لوگ پہچان لے میرے بلا رہے. اب لازمی بات ہے میرے باہر بھیجا دیتے. تو حضرت بڑے ادب سے، سرکار کا روزہ سامنے تھا، تو جالی کے پاس ٹھہرے. تو بولے دروازہ کھول کے مجھے اندر بلائے، سنہری جالی کے اندر میرے کو بلا کے کہنے لگے تمہارا یہاں پر رکنا کیسے؟ تو بولے حضرت میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے نہیں معلوم، یہ کوئی پردہ میرے اوپر ڈال دیا، میں یہاں پر رک گیا. تو وہ شیخ کے الفاظ کہتے ہیں تمہارا رکنا نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ تم کو یہاں پر رکائے. اب بولے کرنا کیا؟ تو بولے ہم سرکار کی جو قبر اطہر ہے اس کو ہم روزانہ مہینے میں 1 مرتبہ صاف کرتے ہیں. تو شیخ الحدیث صاحب قبلہ دیکھ کے پریشانی ہے میری کیا قسمت. تو سرکار کو شیخ الحدیث صاحب قبلہ کو اندر لا کے بلا کے بولے تم ایک کونے میں بیٹھو. تو حضرت بیٹھے، حضرت قبلہ بیٹھ کے دعا کر رہے، رو رہے. حضرت بولے اے اللہ میرا کون سا دل اتنا عمل پسند آیا، سرکار کی قبر اطہر کو صاف کر رہے، یہ خواجہ شریف دیکھتے ہوئے وہاں پر بیٹھا ہوا. تو بادشاہ بھی اجازت نہیں ہے، اس وقت صرف خاص لوگ ہوتے جو لوگ وہاں پر آنا وہی لوگ صاف کر کے جاتے. تو حضرت قبلہ کونے میں بیٹھ گئے، خاموشی سے بیٹھ گئے، آنکھ بند کر کے مراقبے میں بیٹھ گئے. تو وہ لوگ کہتے وہ لوگ پورا کیا کیے، صاف کیے. تو سب رسول اللہ کے روزے پاک کو صاف کر رہے تھے. حضرت فرماتے میں آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی بیٹھنا تھا آدھے گھنٹے کے بعد وہ لوگ واپس جا رہے تھے. جیسے ہی لوگ واپس جا رہے تھے، جاتے بولے یا شیخ تعال. تو میں گیا تو بولے ہاتھ کھولو، افتح یدک،
ہاتھ کھولو. بولے 2 ہاتھ کھولو. 2 ہاتھ کھول کے میں سامنے رکھا. بولے کاغذ نکال کے حضرت کے ہاتھ میں. بولے یہ کیا ہے؟ بولے یہ تمہارے نبی کے قبر اطہر کی پیاری مٹی ہے. رسول اللہ کے روضے پاک پہ جو مٹی آتی ہے وہ مٹی ہم تم کو دے رہے ہیں. یہ ہم نہیں دے رہے ہیں, ہم کو اشارہ سرکار فرمائے, اس اشارے کے صدقے میں ہم کو تم کو دے رہے ہیں. تو حضرت فرماتے وہ مٹی لے کے میں سجدے میں گر گیا. رونا اتنا رویا مجھے معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کا کرم کیسا ہوا. تو بہرحال وہ لوگ بولے چلو ہم باہر جا رہے, تم بھی ہمارے ساتھ چلو. فرماتے ہیں یہ مٹی کو ایسے دبا کے پکڑ لیا, ایسے سینے میں لگایا, شیروانی پہن کے گیا تھا, ایسے لے کے لگا لیا. جیسے باب جبریل سے باہر گیا, وہ شاگرد کا چہرہ سامنے نظر آیا. دیکھیں وہ شاگرد آ کے کہنے لگے, شاگرد کیا بولے تھے؟ حضرت تمہارے دل کے پاس جو چیز سب سے محبوب ہے وہ چیز مدینے سے نکلا. اب یہ مٹی تو ملی تھی, ہمارے شیخ العزیز صاحب قبلہ کو ایسا لگا لیے, اب دل میں رکھ کے انڈیا آئے, حیدرآباد آئے. تو وہ بچہ آیا, وہ شاگرد آیا. آتے ہی جیسے ہی جلدی وہ شاگرد آیا, آگے دوسرے دن حضرت سے ملاقات کیا. ملاقات کر کے بولے حضرت قبلہ مدینے سے مجھے پیاری چیز آپ لائے یا نہیں لائے؟ تب حضرت قبلہ فرماتے ہیں بیٹا وعدہ کیا تھا تم کو, کیونکہ رسول اللہ فرمائے جو دنیا میں وعدے کو پورا کرے گا میدان حشر میں اس کے وعدے کو پورا کروں گا. اندر گئے, جا کے مٹی کا جو پیپر تھا وہ پیپر کو لپیٹ کے لائے, لا کے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بولے یا رسول اللہ آپ کے روزے پاک کی مٹی کوئی امتی کسی کو دینا گوارا نہیں کرتا. آج خواجہ شریف وعدے کا خلاف ورزی نہیں کرتے ہوئے یہ مٹی میرے دل کے پاس میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے, لیکن یہ بچہ بولا تھا تمہارے پاس سب سے محبوب چیز کون سی ہے, وہ محبوب چیز مجھے دینا. تو فرماتے ہیں اشارہ کر کے کہے یا رسول اللہ یہ مٹی یہ شاگرد کو میں دے رہا ہوں, لیکن کل قیامت میں جنت میں آپ کا قدم جہاں جہاں پڑے گا وہاں کی مٹی خواجہ شریف کو عطا فرمائیے. تو یہ کہتے ہوئے حضرت قبلہ وہ شخص کو دے دیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگان دین جو اپنی زندگیوں کو گزارے یہ رسول اللہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ گزارے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آپ اس محفل میں آئے, آپ تہیا کر لیں, کوئی چیز سیکھ کے جانا, رسول اللہ کی سنت کو اپنا کے جانا. آپ کوئی نہ کوئی چیز مسواک کرنا ہے, درود پڑھنا ہے, ذکر کرنا ہے, آپ باپردہ رہنا ہے, کسی کو پر ظلم نہیں کرنا ہے, کسی کو تانا نہیں دینا ہے. کہ خاص کر یہ چیز عورتوں میں زیادہ رہتی, تانا بازی زیادہ رہتی نہیں. کل قیامت کے دن رسول اللہ فرمائے میں جنت میں جھانک کر دیکھا سب سے زیادہ میری امت کے عورتیں جہنم میں نظر آئی. میری عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں نظر آنے لگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیری پیارے اسلامی ماں اور بہنوں, یہ عظمت مصطفیٰ و شان حوصل والا کانفرنس کو آپ ایسے ہی مت سن کے جائیے بلکہ کچھ سیکھ کر جائیے, کیونکہ آپ کا سیکھ کر جانا ہمارے لیے رحمت ہوگا اور ہمارے لیے برکت ہوگا. اور ایک بات, ایک اہم بات یہ بتاتے ہوئے میں چلوں کہ الحمدللہ ہمارے ادارے میں بہت کوششوں اور مشقتوں کے ساتھ ایک اچھی تعلیم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پر تعلیم بھی سکھاتے, ادب بھی سکھایا جاتا, تربیت دی جاتی اور بچیوں کو سلیقہ بھی بتایا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ اپنے بچیوں کو ادارے میں داخلہ دلوائیں تاکہ آنے والی امت میں یہ بچیوں کو کیا کرے, وہ سیدھے راستے پر لائے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری محفل کو قبول فرمائے, اور جو ہماری مائیں بہنیں اس محفل میں آئی ہیں مولا, جو مقصد سے یہ لوگ آئے ہیں اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرمائے اور ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. اور میں یہاں پر خصوصاً یہ دعا کروں گا کہ الحاج مرحوم محمد جہانگیر صاحب, الحاجہ ممتاز بیگم صاحبہ, تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے تمام گھر والوں کو صحت و تندرستی سے سرفراز فرمائے. اور ہمارے تمام ادارے کی یہ بچیاں جو یہ کام بڑی جستجو سے کام کرنے کے لیے آئی ہیں, جو بھی کام کیے ہیں مولا, مدرسے کا ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی جو بچہ اٹھائی ہے مولا, تو اللہ ان کے خبروں کو اللہ تو پاکیزہ صاف ستھرا رکھ کے مولا, جنت کی کھڑکیوں کو ان کے خبروں میں کھول دے مولا, ان کی مرادوں کو پوری فرما مولا, ہماری بچوں کے مستقبل کو اللہ منور فرمائے, رسول اللہ کے روزے کی حاضری ان کو نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.